السلام علیکم، میرا نام نور فاطمہ ہے اور میں اپنے چینل آئیں اردو سیکھیں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام نور فاطمہ ہے اور میں اپنے چینل آئیں اردو سیکھیں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 8 جو ہے دکن میں اردو۔ یہ ہے پہلا دور جسے کہا جاتا ہے بہمنی دور۔ دکن کی خود میں مختار بہمنی سلطنت کا آغاز 1337 سے ہوتا ہے۔ علاؤالدین خلجی اور اس کے سپہ سالار ملک کافور نے دکن کو فتح کر کے اپنی قلمرو میں شامل کر لیا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے علاؤالدین خلجی اور اس کا جو سپہ سالار تھا، انہوں نے بہمنی سلطنت کو جو ہے دکن کی سلطنت ہے اس کو بہمنی سلطنت کا نام دیا اور اس پر جو ہے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد 30 سال بعد جنوبی ہند شمال کے ذریعے زیر فرمان، یعنی یہ 30 سال یہ جو دور ہے یہ 30 سال چلا، مگر سلطان محمد تغلق کے زمانے میں امراء دکن نے باہمی اتفاق سے بغاوت کر دی اور حسن خان علاؤالدین بہمن شاہ کے ساتھ دکن کی خود مختار بن بیٹھا۔ اب یہاں یہ ہوا کہ 30 سال کے بعد جو امراء تھے دکن کے، انہوں نے آپس میں مل کر اس علاؤالدین کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کر دی تھی اور حسن خان علاؤالدین جو بہمن کے ساتھ جو ہے دکن کا خوب بادشاہ جو ہے وہ بن بیٹھا تھا۔ اس کی جو سب سے اچھی خوبی تھی وہ تھا کہ وہ علم دوست تھا۔ اس کے دربار میں جو ہے عالم اور فاضل لوگ ہی بیٹھا کرتے تھے، جن میں سے چند کے نام مولانا لطف اللہ، مولانا اسحاق سرہندی، مولانا حکیم علیم الدین وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ علاؤالدین حسن کا جانشین اس کا فرزند محمد شاہ ہوا۔ اچھا، اس کے مرنے کے بعد علاؤالدین کے جو اس کا جانشین بنا تھا وہ محمد شاہ تھا۔ اس کا وزیر سیف الدین غوری تھا اور انہوں نے جو ہے سلطنت کو نظم و نسق کو بہت زیادہ سنوارا۔ اب یہاں پر ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو حسن خان تھا جب وہ بادشاہ بنا ہے تو اس کے دربار میں عالم فاضل لوگ بیٹھا کرتے تھے اور اس قربت میں اس کا جو بیٹا تھا وہ ظاہر ہے جیسی قربت ہوتی ہے ویسا ہی انسان جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو جو اس کا بیٹا تھا جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے سلطنت کے نظم و نسق کو بہت زیادہ سنوارا تھا۔ دکن کا جو دوسرا پھر ایک اور بادشاہ بنا جو فیروز شاہ تھا، وہ بھی علم دوست تھا۔ اس کا دور حکومت بہمنی سلطنت کے عروج کا زمانہ تھا۔ فیروز خان شاہ جو تھا وہ شاعر بھی تھا، ادیب بھی تھا اور 3 دن وہ ہفتے میں جو 3 دن تھے نا وہ طلباء کو جو ہے درس دیا کرتا تھا۔ اب بہمنی شعراء پہ آ جاتے ہیں جو چند درج ذیل ہیں، وہ مطلب جو جن کے نام جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی کلاس جسے شعراء کہہ سکتے ہیں وہ ہیں یہ۔ سب سے پہلے آتے ہیں حضرت سید محمد حسینی۔ حضرت سید محمد حسینی جو ان کا جو اصل نام ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے نام سے مشہور ہیں، آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا۔ ان کی تصانیف مراج العاشقین، ہدایت نامہ، تلابت الوجود، شکارنامہ، رسالہ یارہ وغیرہ ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سید محمد اکبر حسینی۔ یہاں اکبر حسینی کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے فرزند تھے۔ اس کے بعد انہوں نے جو اپنی خلافت جو تھی وہ ان کو دے دی تھی۔ آپ کو نظم اور نثر میں جو ہے بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ ان کی صرف ایک کتاب کا ہی ہے جو پتہ چلتا ہے جس میں انہوں نے نظم اور نثر دونوں باتیں کہی ہیں، یہ کہہ لیجیے آپ۔ اس کے بعد آتے ہیں نظامی جو اسی دور کے شاعر تھے اور سلطان احمد شاہ ثالث کے زمانے میں یہ موجود تھے۔ ان کے متعلق جو معلومات ہے وہ نہایت کم ہے، لیکن صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ درباری شاعر تھے۔ ان کی مثنوی قدم رو پدم رو سے موسوم تھی جو ایک عشقیہ مثنوی ہے۔ صدر الدین اس دور کے ایک شاعر صدر الدین تھے، صوفی بزرگ تھے، بدر الدین چشتی کے مرید تھے۔ ان کی کتاب کسب محویت جو ہے تصوف پر لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں عبداللہ حسینی۔
اس دور کے ایک اور مصنف عبداللہ الحسینی ہیں جو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پوتے ہیں۔ اپنے دادا کی طرح ارشادات اور ہدایت جو ہے آپ کا مشغلہ تھا۔ آپ نے نشاط العشق کا قدیم اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں مشتاق۔ اس کے متعلق صرف اتنا معلوم ہے سلطان شاہ بہمنی کے دور میں موجود تھے۔ ان کی چند غزلیات ملی ہیں جو انہوں نے دکنی میں لکھی ہیں، دکن زبان میں لکھی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں لطفی پہ۔ لطفی بھی اس دور کے شاعر تھے اور مشتاق کے جو ہیں ہم اثر تھے۔ لطفی کا ایک قصیدہ خواجہ کرمانی کے جو مشہور قصیدہ ہے اس کی زمین سے جو ہے لیا گیا ہے۔ زمین کا مطلب جس آپ سمجھ جیسے اگر ایک شاعر اپنی شاعری کہہ رہا ہے، وہ جو اس کا جو پلاٹ ہے جو اس کو ہم زمین کہتے ہیں کہ یہ اس زمین میں اس شاعر نے یہ شاعری کی ہے۔ جیسے کہ آپ غالب کا شعر لے لیں، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، وہ اس سے جو وہ پوری کی پوری جو ایک غزل ہے وہ جو ہے وہ ایک زمین کے اندر ہے۔ تو انہوں نے جو قصیدہ لکھا تھا وہ کرمانی کی زمین میں لکھا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کرمانی کے کلام کو جو ہے وہ بہت زیادہ مانا کرتے تھے۔ اس کے بعد آتے ہیں شاہ میرا جی شمس الاشاق۔ آپ ان اولیاء میں سے ہیں جن کا فیض صدائے مخلوق خدا کی ہدایت کا باعث ہوا۔ آپ شہر پناہ بیجاپور کے باہر آپ نے اقامت کی۔ 25 شوال کو آپ کا انتقال ہوا۔ آج تک آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ ان کی جو تصانیف ہیں بشارت الذکر، خوشنامہ، خوش تغلظ، شرح مرغوب القلوب ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آزری۔ تاریخ فرشتہ کی صراحت سے واضح ہوتا ہے آزری سلطان شاہ بہمنی کے زمانہ ایران سے بیدار ہوئے اور بہمنی سلطنت میں انہوں نے کلام کیا۔ سلطان نے ان کو ملک الشورى کا جو ہے خطاب دیا تھا۔ سلطان آپ سے بےحد خوش تھے۔ آزری ہر سال جو ہے بہمنی نامہ لکھتے تھے۔ بہمنی سلطنت ختم ہونے تک جو ہے یہ کتاب جو ہے ان کی مکمل ہو چکی تھی۔ تو یہ تو ہے دکن میں اردو کا پہلا دور جو بہمنی دور ہے۔ دکن میں اردو کے ٹوٹل 6 سے 7 دور ہیں۔ اگلے سبق میں ہم جو ہے دکن کا دوسرا دور دیکھیں گے جو ہے قطب شاہی دور۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ جو ہیں وہ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کسی بات کے بارے میں، آپ کو ڈاؤٹ ہے، تو وہ آپ بے جھجک ہو کے مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔